السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ نے اوپر دیکھا کیا حجر اسود حقیقت میں شیولنگ ہے؟ آپ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ 37 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ سفر بنا اور سمجھنے کا پھر ہے جسے یہ لوگ شیولنگ کہتے ہیں، ہم لوگ اسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے شیو جی سورگ سے لے کر کے آئے تھے، اس پتھر کا نام شیولنگ ہے۔ اور دوسری طریقے سے دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جس پتھر کو جنت سے لے کے آئے تھے اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ ہم اسے چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے پرتیک ساری دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اس کا جواب سماعت فرمائیں حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہندوستان کے ایک مسلمان لیڈر نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا ہے کہ غیر مسلم کا جو شیو لنگ ہے وہ اور بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ لوگوں نے پوچھا ہے کہ بتائیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جواب انرد ہے کہ شیو لنگ کیا ہے، کیسے ہے، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی تصویر دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حضرات ان کو پوجتے بھی ہیں اور اس سے مدد بھی مانگتے ہیں شیو لنگ سے۔ جبکہ مسلمانوں کے یہاں 3 فرق ہے۔ پہلی بات تو کہ یہ ایک پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے، یہ خدا کا جز نہیں ہے، کسی کا جز نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک پتھر ہے اور جنت سے لایا گیا ہے اور ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے صرف یادگار کے لیے بیت اللہ میں۔ ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ ہم غیر مسلم شیو حضرت شیو کا تو پوجا بھی کرتے ہیں، سنا عبادت بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، ہم نہیں مانگ سکتے، یہ شرک ہے۔ اور یہ جو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ مزاروں پر لوگ پوجا بھی کر لیتے ہیں مزار والے کا اور مانگ بھی لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کا پر تو صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے اور میت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا، مانگنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ حرام ہے، شرک ہے یہ۔ تو یہ 3 فرق ہو گیا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو چوم لیتی ہے، اس سے مدد نہیں مانگتی اور اس سے اس کی پوجا بھی نہیں کرتے بلکہ چوم لیتی ہے شوق میں، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، اس لیے ہم بھی اس کو کبھی کبھار طواف میں چوم لیتے ہیں۔ یہ 3 فرق ہو گیا۔ میں ایک روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ان عمر رضی اللہ عنہ جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ بخاری شریف نمبر ہے 1597۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے پتھر حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نفع نقصان نہیں دے سکتے، نہیں، صرف حضور کو میں نے دیکھا ہے چومتے ہوئے تو میں چوم لیتا ہوں، تمہارے یہاں وہ ایک پتھر ہے اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جو پوجا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ صرف خدا کی، اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اسی سے ہم مانگتے بھی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسلمان میں یہ فرق ہے۔ کسی اور کی پوجا کرنا یا کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور سے مانگنا ضروریات، یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ یہ 3 فرق ہو گیا۔ ایک تو ایک پتھر ہے یہ، دوسرا ہے کہ ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں اور تیسرا ہے کہ اس سے ہم مدد نہیں مانگتے، جبکہ غیر مسلم ان کو شاید پوجا بھی کرتے ہیں اور اس سے مانگتے بھی۔ یہ فرق ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے لیڈروں کو۔ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اور اہم چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔